آج باب ہے لیلۃ القدر. عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الذکر من العشر الاواخر من رمضان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری 10 راتوں کی 7 تاریخ میں، یعنی 21، 23، 25 7 تاریخوں میں 7 تاریخوں میں ان کو تلاش کرو. لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہی فرمایا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر اس خاص رات کا نام نہیں ہے بلکہ اس خاص رات کی صفت ہے. وہ خاص رات کیونکہ قرآن مجید اس میں نازل کیا گیا تھا اس لیے اس کو قدر کی رات کہا گیا. قدر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. قدر کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بڑی احترام کے قابل رات ہے، بڑی قابل عزت رات ہے، بڑی معظم رات ہے کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا. اور قدر کا لفظ قضاء و قدر کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے متعلق قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر. ملائکہ اپنے رب کے حکم سے ہر طرح کے فرامین اور احکام لے کر آئے. تو تقدیر بنانے کی رات بھی اس کے معنی ہو سکتی ہے اور باعزت رات کے معنی بھی اس کے. بعض مفسرین نے قدر کو ضیق اور تنگی کے معنی میں لیا ہے اور وہ اس کا مفہوم یہ قرار دیتے ہیں لیلۃ القدر کا کہ اس معاملے میں اللہ نے تنگی کی ہے کہ اس کی صحیح تاریخ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن یہ ایک دور کا مفہوم ہے. آغاز ہی میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ لیلۃ القدر کے متعلق مختلف روایات ہیں جن کی وجہ سے یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ وہ کون سی رات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہے اور مختلف روایتوں میں مختلف اس کی توضیح کی. بعض روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یاد نہیں رہا تھا کہ وہ رات کون سی تھی. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں بھول گیا. اور بعض روایات پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تھا تو آپ کو اجازت اس بات کی نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو ظاہر کریں. اور غالباً اس میں حکمت یہ تھی کہ آدمی اس چیز کی تلاش میں رمضان کی اکثر راتوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. اگر وہ خاص رات معلوم ہو جاتی تو اس راتی کو محسوس کر لیا جاتا اور رمضان کی باقی راتوں کی طرف توجہ کم ہوتی. اب چونکہ لیلۃ القدر کے تعین میں اشتباہ ہے اس وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ رمضان کی راتوں پر گزارے. یہاں حضرت عائشہ یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاریخ 7 تاریخ. تلاش کرو تو مراد کیا ہے؟ تلاش کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیلۃ القدر میں کچھ روشنیاں دیکھیں گے. یہ بات لوگوں کو تصورات ہے، روشنیاں وغیرہ کچھ نہیں. تلاش کرو کی مراد یہ ہے کہ تم اہتمام کرو، کوشش کرو ان راتوں کے اندر عبادت کرنے کی تاکہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی اس رات کو پالے ٹھیک وہ تاریخ. دنیا میں ہجری تاریخیں ساری دنیا میں یکساں نہیں ہوتی اور نہیں ہو سکتی. ہجری تاریخوں میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے اس لیے کہ 24 گھنٹے کا فرق بالعموم پڑ جاتا ہے زمین کے مختلف حصوں میں. کسی جگہ ایک تاریخ مثلا آج 21 ہے تو دوسری جگہ ہو سکتا ہے کہ 22 تاریخ ہے. اس وجہ سے لازمی طور پر ہر طاق رات کے اندر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ واقعی لیلۃ القدر ہی ہو.
اس وجہ سے تحرّ کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اہتمام کرو اس عمر کا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں عبادت کرو تاکہ کسی نہ کسی کو وہ رات مل جائے اور اس کا جو غیر معمولی ثواب اور اجر ہے اس کی جو غیر معمولی برکتیں اور اس کے سرور ہیں وہ تم کو نصیب ہیں۔ حضرت جر بن حبیش کہتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگرد ہیں جر بن حبیش، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ آپ کے بھائی ابن مسعود کو کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر رات کو قیام کرے گا یوسف لیلۃ القدر تو لیلۃ القدر کو پالے گا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے رمضان کا بھی ذکر چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ میاں سال بھر راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرو، کوئی رات کو ان میں لیلۃ القدر ہوگی مل جائے گی۔ فقال رحمہ اللہ اراد اللہ یستقلن، عبداللہ بن حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہو ابن مسعود پر، ان پر ان کا ارادہ یہ تھا دراصل کہ لوگ ایک خاص تاریخ پر بھروسہ نہ کریں یا ایک خاص زمانے پر بھروسہ نہ کریں، یعنی کسی خاص مقام کو کسی خاص زمانے کو یہ سمجھ کر کہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہوگی اسی کو مخصوص کر لیں، اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ سال بھر لوگ راتوں کی عبادت کریں۔ اما انہ قد علم انہا فی رمضان، ورنہ ان کو معلوم تھا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، وانہا فی العشر الاواخر، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ رمضان کی آخری 10 تاریخ ہے۔ یعنی انہوں نے لا علمی کی وجہ سے یہ بات نہیں کہی بلکہ لوگوں کو راتوں کی عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ بات کرنا ہے۔ ثم حلف لا یستثنی، پھر حضرت ابی بن کعب نے بغیر استثناء کیے ہوئے حلفاً یہ کہا کہ انہا لیلۃ 27 کہ وہ 27ویں تاریخ ہے۔ فقلت بأي شيء تقول ذلك يا ابا المنذر، یہ جر بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ یہ 27ویں تاریخ کا تعین کس بنا پر کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو شبہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں فرما دیا ہے کہ 27ویں تاریخ ہے تو پھر تعین ہو گیا۔ قال بالعلامہ، حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا کہ ایک علامت کی بنا پر میں کہہ رہا، اور بن آیا جر بن حبیش کو یا بعد کے کسی راوی کو شبہ ہوا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے علامت کا لفظ استعمال کیا تھا یا آیت کا لفظ، آیت یہاں نشانی کے معنی، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے ایک نشانی یا ایک علامت کی بنا پر التی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی تھی، انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا، یعنی اس روز جو سورج نکلے گا اس میں شعاع نہیں ہے۔ شعاع سے مراد تیزی ہے، شعاع کی یہ مطلب نہیں ہے سورج میں اگر شعاع نہ ہو تو اس کی معنی کی چمک بند ہو گئی، یا یہ ہے کہ بادل ہے جس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں نہیں پڑ رہی، مراد یہ ہے کہ بہت دھیمی شعاعیں ہلکی تھی۔ اب اس سے حضرت ابی بن کعب نے دیکھا کہ کسی رسول نے 27 تاریخ کو سورج اس حالت میں طلوع ہوا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ 27ویں تاریخ ہے۔ معلومات یہ بھی کوئی یقینی ذریعہ نہیں۔ حضرت ابی بن کعب اول تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ رائے قائم کی کہ چونکہ حضور نے یہ علامت بتائی ہے اور فلاں تاریخ کو میں نے یہ علامت دیکھی، اس وجہ سے ضروری ہے 27ویں تاریخ ہوئی، حالانکہ کسی اور تاریخ کو بھی اس طرح کی سورج نکلنے کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ لا شعاع لہا خود ایک ایسی مبہم بات کہ جس سے آپ کچھ نہیں طے کر سکتے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، سورج کے طلوع کی کس کیفیت کا نام لا شعاع۔ اس بنا پر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ 27ویں تاریخ کا ہمیشہ کے لیے تعین کر دیا جائے یا کسی تاریخ کو آدمی اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ دیکھے کہ بھائی سورج کی کیسی شعاع پڑ رہی ہے اور سمجھے کہ یہ لا شعاع لہا کی کیفیت ہے تو وہ طے کر دے کہ یہ آج کی تاریخ ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت پوری ہو رہی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہونے پائے کہ لیلۃ القدر کون ہے۔ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جس قدر سخت محنت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، اتنی اور کسی زمانے میں نہیں کرتے۔ ویسے تو ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لانے میں انتہائی محنت صرف کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں اور پھر رمضان کے بیچ آخری 10 راتوں میں آپ کی محنت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ دوسری روایت حضرت عائشہ سے یہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی آخری 10 تاریخیں آتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، رات رات بھر جاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔